ورڈ ریسرچ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کی ورڈ کو آرگنائز کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے پاس کی ورڈ کی ڈیٹا فائلز اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی اگر آپ کی ویب سائٹ بڑھتی چلی جائے گی یا آپ کے پاس بہت زیادہ پیجز ہیں، تو کی ورڈ بہت جلدی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن کی ویب سائٹ چھوٹی ہے، فار ایگزامپل وہ 5-10 پیجز کی ویب سائٹس رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ کی ورڈ مینیج کر لیں، 2-4 فولڈرز میں اس کو آرگنائز کر لیں، یا پھر ہر پیج کی اگر 1 سے 2 فائلیں بھی بنا لیں تو وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ بڑی ہے، اگر آپ کے 100-200 ہزار یا اس سے زیادہ پیجز ہیں یا پروڈکٹس ہیں، آپ کو کم از کم ہر پیج کی ایک کی ورڈ فائل تو چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہر پیج کے لیے کی ورڈ ریسرچ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ 1 سے زیادہ فائلیں مینیج کریں گے تو وہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس میں بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کی ورڈز کو آرگنائز کریں پراپر فولڈرز کے اندر۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ہیلپ فل رہے گا، جب آپ کو دوبارہ چاہیے آپ کو پتہ ہوگا کس فولڈر میں کس پیج کی کون سی کی ورڈ فائل پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے یہی فولڈر یا یہ فائلیں اگر کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تو آپ بڑی آرام سے اس کے لیے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں یا ان کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کی ورڈ ریسرچ فائلوں کو آرگنائز کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو لائیو ڈیمو دکھاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گوگل ایڈز کے اندر گوگل کی ورڈ پلانر کا ٹول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ایس ای او کی ریسرچ کے لیے۔ ہم وہی کی ورڈ کے اوپر دوبارہ جائیں گے اور اس کے اوپر ہم جا کے اپنے موبائل اسٹور کی دوبارہ سے ریسرچ سٹارٹ کریں گے، جو کہ ہم نے ایک ایز اے کیس اسٹڈی لی ہے کہ ہم موبائل فون اسٹور کو اگر ہم نے اس کی ویب سائٹ آپٹیمائز کرنی ہے ایس ای او کے لیے تو ہم وہ کیسے کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ اوپن ہے، اس پہ جا کر میں ٹولز میں جاؤں گا اور پلاننگ کے پہلے کالم کے اندر کی ورڈ پلانر کے آپشن پہ کلک کروں گا اور میرے سامنے گوگل کی ورڈ پلانر کھل جائے گا۔ اس میں فائنڈ نیو کی ورڈز کروں گا اور اس میں موبائل فون کی ریسرچ کروں گا۔ جیسے میں ریسرچ کروں گا گوگل مجھے سارے کی ورڈز کا ڈیٹا شو کر دے گا، اور جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہمیں صرف کی ورڈز اور اس کی ایوریج منتھلی سرچز چاہیے ہوتی ہیں ایس ای او کے لیے، باقی سارا جو ڈیٹا ہے وہ سب ایڈ سے ریلیونٹ ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتا، آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ٹائم لائن لاسٹ 12 منتھس کی رکھی ہے اور میں نے کی ورڈ سرچ کیا ہے موبائل فونس کے لیے۔ اب میں اس کو آرگنائز کرنے کے لیے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لوں گا۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ٹاپ پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کی ورڈ آئیڈیاز پہ کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے میں کلک کروں گا تو وہ ایک فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اور جب یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی تو وہ میرے پاس فولڈر میں اس کے جو نام ہے وہ اس کی ڈیٹ اور کی ورڈ اسٹیٹس کے ساتھ گوگل نے مجھے بتایا ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے اگر میں ساری فائلیں ایسے ڈاؤن لوڈ کرتا رہوں تو میں بالکل بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکوں گا کہ کس فائل کا کیا نام ہے۔ تو میں ہر فائل کا نام چینج کروں گا اس کی ورڈ کے ساتھ جو میں نے سرچ کیا تھا۔ فار ایگزامپل یہ کی ورڈ میں نے موبائل فونس کے ساتھ سرچ کیا، تو میں اس کو ایڈٹ کروں گا، اور یہ یاد رکھنے کے لیے کہ میں کی ورڈ فائل ہے یہ میں KW لکھوں گا جو کی ورڈ کی شارٹ فارم ہے، اس کے انیشلز ہیں، اور میں ساتھ ہی کی ورڈ لکھ کر ڈیش ڈال کے موبائل فونس لکھ سکتا ہوں۔ اب یہ میرا طریقہ ہے آرگنائز کرنے کا، آپ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو کوئی بہتر لگتا ہے کہ آپ کسی اور انداز سے یاد دہانی رکھنا چاہتے ہیں اپنی فائلوں کی، یا اور آپ کا اور کوئی فیوریٹ طریقہ ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ الٹیمیٹ پرپز ہمارا یہ ہے کہ یہ کی ورڈ فائلیں آپ کو جب چاہیں تب آپ کو مل جائیں۔ تو اگر آپ اس کا نام چینج نہیں کریں گے، اگر آپ ان کو پراپر فولڈر میں نہیں رکھیں گے تو یہ بہت جو ہے وہ جمبل اپ ہو جائیں گی، آپ کو بہت کنفیوزنگ ہو جائے گا کہ کس کی ورڈ کے اندر یا کس فائل کے اندر کون سی کی ورڈ کی ریسرچ پڑی ہوئی ہے۔ تو میں یاد رکھنے کے لیے کی ورڈ کا انیشل ڈالتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ کی ورڈ کی فائل ہے، اور پھر میں ساتھ کی ورڈ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ کس کی ورڈ کے اگینسٹ میں نے یہ ریسرچ کی تھی، اور اس سے مجھے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب بھی میں نے دوبارہ اس پرٹیکولر کی ورڈ کی ریسرچ کھولنی ہے، بجائے اس کے کہ میں گوگل پہ دوبارہ جا کے سرچ کروں، میں ایگزسٹنگ فائل کو اوپن کر سکتا ہوں اور اس میں اپنا ڈیٹا سارا دیکھ سکتا ہوں۔ جیسے میں اس کو سیو کروں گا، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اسکرین پہ کہ میں نے آلریڈی کچھ کی ورڈس ریسرچ کر کے رکھے ہیں آپ کے لیے۔ اب اس سے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے میں ان کو آرگنائز کروں گا گوگل ڈرائیو کے اندر۔ گوگل ڈرائیو ہمیں یہ سہولت مہیا کرتا ہے کہ ہم اپنی فائلیں آن لائن سیو کر سکتے ہیں اور آن لائن کلائنٹ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اسپیس بھی نہیں لیتا اور یہ پھر کلاؤڈ پہ سنک بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میں آفس میں جا کے اپنی فائلز اوپن کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے گوگل کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، میں جب بھی چاہوں جہاں سے بھی چاہوں موبائل سے یا آن لائن یا ڈیسک ٹاپ سے جہاں پر بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے مجھے، میں وہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں۔ تو میں ساری کی ساری ایس ای او کی ریسرچ گوگل ڈرائیو پہ رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اس کو شیئر کرنا اور اس پہ کام کرنا آسان ہو۔ گوگل ڈرائیو پہ اپلوڈ کرنے کے لیے میں گوگل ڈرائیو کے فولڈر میں جاؤں گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ویچو یونیورسٹی ایس سی او کورس کے
اندر موبائل فون سٹور جو کلائنٹ کا نام ہے اس نام سے فولڈر بنا رکھا ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی کلائنٹ کے لیے ریسرچ کریں گے آپ نے اس کلائنٹ کے نام یا اس کلائنٹ کی ڈومین کے نام سے فولڈر بنانا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس کلائنٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اسی فولڈر کے اندر پڑا ہوا ہے. اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی بھی ریسرچ کر رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس ڈومین کا نام یاد رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں اس کو ایکسیس کرنا یا فائنڈ کرنا آسان ہو. تو فی الحال میں نے اس کا نام موبائل فون سٹور رکھا ہے. آپ ایکچوئل ویب سائٹ یا ایکچوئل اپنی کمپنی کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں. اس کو میں اوپن کروں گا تو اس کے اندر میں ایک فولڈر کریٹ کروں گا کی ورڈ ریسرچ کے نام سے تاکہ میں سارا کا سارا کی ورڈ جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے میں اس کے اندر اپلوڈ کر سکوں. کی ورڈ ریسرچ کے اندر میں 2 فولڈر کریٹ کروں گا. ایک میں نے ریسرچ کی ہے موبائل فونز کی ورڈ کے اگینسٹ اور دوسرا فولڈر میں کریٹ کروں گا موبائل فون ایکسیسریز. اور اس کی میں کی ورڈ ریسرچ پہلے سے ہی کر چکا ہوں. اور کی ورڈ ریسرچ کا وہی طریقہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے میں نے موبائل فون سرچ کیا تھا اسی طرح سے میں نے موبائل فون ایکسیسریز موبائل فون پرائسز یا بائی موبائل فون میں نے سرچ کیا تاکہ ہم ان کو گوگل سے ہم میکسیمم ڈیٹا نکال سکیں کہ کون سا کی ورڈ کے اگینسٹ گوگل کون سی کوئریز دکھاتا ہے. میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں میکسیمم ڈیٹا انڈرسٹینڈ کر لوں کہ کتنے لوگ میری پروڈکٹس کو یا ہماری پروڈکٹس کو یا آپ کے کلائنٹ کی پروڈکٹس کو کن ناموں سے یا کن سرچز کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ڈیٹا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا کسٹمر ہمیں ڈھونڈ کیسے رہا ہے تو ہم اس کے اوپر رینک ہی نہیں کر سکتے, اس کے اگینسٹ ایس ای او نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ایس ای او نہیں کریں گے تو ٹریفک نہیں ملے گی, ٹریفک نہیں ملے گی تو سیلز یا لیڈز نہیں آئیں گی اور الٹیمیٹلی ہماری مارکیٹنگ فلاپ ہو جائے گی. تو کی ورڈ ریسرچ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگین اگر آپ نے کی ورڈ ریسرچ کر لی ہے اس کو آرگنائز نہیں کیا تو آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا اور جب نہیں اویلیبل ہوگا تو آپ کو پھر وہاں پر بھی نقصان ہو سکتا ہے. ابھی میں اس فولڈر کے اندر موبائل فونز کے اندر میں موبائل فونز کی ساری کی ورڈ ریسرچ اپلوڈ کروں گا اور اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے میں لیفٹ کارنر پہ گوگل ڈرائیو کے آئیکن کے نیچے نیو کا بٹن ہے اس کو کلک کروں گا اور یہاں سے فائل اپلوڈ کی آپشن سلیکٹ کروں گا. جب آپ یہ فائل اپلوڈ کی آپشن سلیکٹ کریں گے تو آپ کو وہ جہاں پر آپ نے فائلیں سیو کی ہیں وہاں پر آپ جا کر ان فائلوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. میں نے 4 کی ورڈ کی ریسرچ پہلے سے کر رکھی ہیں آپ کے لیے. جیسے میں ان کو سلیکٹ کروں گا وہ اور اپلوڈ کروں گا تو وہ گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ ہو جائیں گی. یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گوگل ڈرائیو میں جب بھی آپ کوئی فائل اپلوڈ کرتے ہیں اس کا فارمیٹ وہی رہتا ہے جس فارمیٹ میں فائل بنتی ہے. اب ہمیں چونکہ گوگل ڈرائیو کا فارمیٹ چاہیے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ساری کی ساری فائلیں کنورٹ ہو چکی ہیں. تو آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ نے اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے گوگل ڈرائیو میں سیٹنگ میں ایک سیٹنگ آن کرنی ہے جس سے آپ کی یہ آٹومیٹیکلی ساری فائلیں کنورٹ ہو جائیں گی جو کہ ایکسل فارمیٹ سے گوگل ڈرائیو کی شیٹ فارمیٹ میں کنورٹ ہوں گی. اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو آن کر سکتے ہیں. آپ گوگل ڈرائیو میں ٹاپ پہ جائیں گے اور جہاں پر آپ کو سیٹنگس کا بٹن ملے گا اس کو آپ کلک کریں گے. اس میں آپ سیٹنگس کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے اور آپ کو پہلی آپشن نظر آئے گی اسٹوریج کی. اسٹوریج میں آپ کو جو بھی آپ اسٹوریج یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈیٹا نظر آئے گا, لیکن اس کے نیچے کنورٹ اپلوڈس کی ایک آپشن ہے جو کہ میں نے آلریڈی چیک کر کے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کا یہ چیک نہیں ہے تو اس کو چیک کر لیں اور اس کے بعد ڈن کر دیں. جیسے آپ یہ کریں گے اور اس کے بعد جتنی بھی فائلیں آپ اپلوڈ کریں گے گوگل ان سب کو کنورٹ کر دے گا جیسے کہ اس نے میرے سسٹم پہ کر دی ہیں. اب میں کسی بھی ایک فائل کو اوپن کروں گا تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ گوگل نے مجھے سارا ڈیٹا پرووائڈ کر دیا ہے جس میں سب سے پہلے اس نے اپنی فائل کا نام رکھا ہوا ہے, اس کے بعد اس نے ڈیٹس بتائی ہیں مجھے کہ وہ لاسٹ کب سے کب تک مجھے وہ ڈیٹا دکھا رہا ہے, اور اس کے بعد مجھے وہ کی ورڈس کا ڈیٹا دکھا رہا ہے جس میں مجھے کالم اے میں کی ورڈس, کالم بی میں پرائسز جس کرنسی میں اس نے کی ورڈس کے ریسرچ کیے ہیں, سی میں اس کی ایوریج سرچز, ڈی میں اس کی منیمم سرچ والیوم اور ای میں میکسیمم سرچ والیوم. سو ہمیں ایس سی او کے لیے آلموسٹ یہی چیزیں چاہیے. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گوگل ہمیں ایگزیکٹ کی ورڈ کی سرچز نہیں دیتا, وہ ہمیں صرف رینج دیتا ہے منیمم اور میکسیمم. تو جیسے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یہ گوگل آسانی کر دیتا ہے کہ آپ اپنی منیمم رینجز اور میکسیمم رینجز سائڈ بائی سائڈ 2 کالم میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک کی ورڈ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کتنی دفعہ سرچ ہو رہا ہے. یہ چونکہ ویگ ویلیوز ہیں لیکن اسٹل اٹس اے ہیلپ فل ویلیو کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ورڈ کتنی دفعہ سرچ ہو رہا ہے. سو یہاں سے مجھے ڈیٹا آرگنائز کرنا آسان ہے. اب میں اس کو یہاں مزید اس پہ کام کر سکتا ہوں. اس میں جو کچھ ایکسٹرا کالمز ہیں, فار ایگزامپل کالم ایف سے لے کر باقی سارے کالمز جو ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو میرے لیے وہ ہیلپ فل نہیں ہیں.
تو میں اپنی SEO کو اس کالم ای تک ہی محدود رکھوں گا اور اسی ڈیٹا کو میں یوز کروں گا. اس میں ہم ایک اور چیز بھی کریں گے, ہمیں چونکہ سارٹنگ اس کی بائی ڈیفالٹ آرگنائز رکھنی ہے, میں اس کو یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کو فلٹر لگا کر سارٹنگ کر سکتا ہوں. سو فلٹر لگانے کے لیے گوگل ڈرائیو میں 2 کام کروں گا. سب سے پہلے تو میں کالم اے سے پہلے ایک نیو کالم کریٹ کروں گا. کالم کریٹ کرنے کے لیے مجھے کالم اے کو سلیکٹ کرنا ہے, انسرٹ پہ جانا ہے اور ایک نیو کالم لیفٹ پہ کلک کروں گا تو ایک نیا کالم کریٹ ہو جائے گا. کالم اے کالم بی بن جائے گا, کالم ایک نیو کالم کریٹ ہو جائے گا. یہاں پر میں اس کو نمبرنگ دے دوں گا. نمبرنگ کے لیے میں اس کے ٹائٹل دوں گا, 1 لکھوں گا, 2 لکھوں گا اور ایک شارٹ کٹ کی ہے میرے پاس. جیسے میں 1 اور 2 کو سلیکٹ کروں گا اور نیچے اگر آپ یہ باکس دیکھ رہے ہیں اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو جتنا بھی وہ نیچے ایمٹی سیلز تھے وہ گوگل ان سب سیل کو آٹومیٹکلی نمبر سارٹ کر دے گا اور وہ جتنے بھی آپ کی کالم بی میں کی ورڈ تھے ان کے ساتھ وہ ساتھ نمبرنگ لگ جائے گی. یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ کو پورے شیٹ کو نمبر کرنا. جیسے میں یہ کر لوں گا میں ٹاپ پہ واپس جاؤں گا, جتنے بھی کالم مجھے اویلیبل ہیں میں ان سب کو سلیکٹ کر کے اور جتنے بھی مجھے روز اویلیبل ہیں ان سب کو سلیکٹ کر کے نیچے تک میں ایک آپشن سلیکٹ کروں گا جو کہ آپ ٹاپ رائٹ میں گوگل کی یہ آپشن بار سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کریٹ اے فلٹر کا بٹن ہے, میں اس کو کلک کروں گا اور وہ اس میں ایک یہ چھوٹا سا ایرو کریٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سب ڈیٹا کو سارٹ کر سکتا ہوں ہائیسٹ ٹو لوئسٹ ویلیوز کے ساتھ. یہ کرنے سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں نے یہ آن کی آپشن, میں کالم ایف میں جا کر اپنی میکسیمم سرچز یا کالم ای میں جا کر منیمم سرچ ویلیوز کو میں سارٹ کر سکتا ہوں ہائیسٹ ٹو لوئسٹ. اس کو کرنے کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا, منیمم سرچ ویلیو کے آپشن پہ کلک کروں گا اور اس میں ڈاؤن ایرو پہ کلک کروں گا اور Z2A سارٹ کر لوں گا. جیسے میں نے سارٹ کیا آپ دیکھیں گے باقی ساری کی ساری روز آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو گئی ہیں اور یہ مجھے ہیلپ کرے گا مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو سب سے ہائیسٹ سرچز ہیں وہ اوپر آ جائیں اور جو اس سے کم سرچز ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے تک چلی جائیں اور سب سے آخر میں وہ سرچز ہیں جن کی بالکل زیرو ویلیو ہے یا کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے سارے ڈیٹا کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور یہ ڈیٹا آرگنائزیشن ہمیں ہیلپ کرے گی اچھی SEO کرنے میں, کیونکہ SEO کرنا اٹ سیلف ایک آرٹ ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ٹولز بھی انڈرسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کو کون سے ٹولز اس کو آسان کرنے میں ہیلپ فل رہ سکتے ہیں. گوگل ڈرائیو, گوگل کی ورڈ ریسرچ اور سب ڈیٹا گوگل ڈرائیو میں مینیج کرنا بڑا آسان ہے. تو اگر آپ اس کو سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہے گی.